جی سر، میں نے آپ کو ایک پروگرام میں دیکھا تھا، کسی جگہ پہ آپ نے اسمارٹ پروجیکٹس کی بات کی تھی، تو مجھے اس اسمارٹ پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں. آپ کے پاس کوئی اچھی پلاننگ ہے اسمارٹ پروجیکٹس کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں. ہم نے بڑی کوشش کی. ہم نے تو یہ بھی حکومت کو تجاویز دی، اس پہ کام بھی ہوا. ہمارے شہر میں جو کچی آبادیاں ہیں نا، تو پوری دنیا میں یہ ایک ماڈل بن چکا ہے کہ ان کا سروے کیا جاتا ہے، ان میں جو جینین لوگ ہیں ان کا ڈیٹا لیا جاتا ہے، اور آپ کسی بھی بلڈر کو آفر کریں، ہمارے ممبر کو، کہ وہ اس پہ وہ ہائی رائز بنائیں، اور ان لوگوں کو بھی وہاں پہ ان کو بھی ساتھ میں جو گراؤنڈ پلس 4 کے جو پروجیکٹس اطراف میں بنتے ہیں ان میں ایکوموڈیٹ کر دیں. تو ان کو ایک لیگل گھر بھی بن جائے گا، ان کا ایڈریس بھی ہو جائے گا، ایک ان کی معیار زندگی بھی اچھا ہو جائے گا. تو یہ آج بھی آپ دیکھیں کراچی میں کئی جگہ سروے بھی ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب ایک چل رہا تھا بیچ میں جمشید کوارٹر کے پاس ایک معاملہ چل رہا تھا، پھر ہم باتھائی لین میں بھی ہم نے وزٹ کیا جہاں کچی آبادیاں تھیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کچی آبادیوں والوں کو آپ گھر بنا کے دے دیں انہی کی جگہ پہ، اور انہی سے جو بنا کے دے ان کو ہائی رائز کیا پرمیشن دے، تو وہ اپنا وہ ایکسپینس بھی اس سے بیئر کر لیں. تو اس سے آپ کا شہر ڈیولپ ہو جائے گا. یہی چیز انڈیا میں بھی ہو رہی ہے، سری لنکا میں بھی ہو رہی ہے، اور بھی کئی کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ ماڈل انہوں نے اڈاپٹ کر لیا شہر کو اسمارٹ بنانے کے لیے. اسی طرح جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لو کاسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہم کر تو جاتے ہیں، لیکن جب آپ ہماری بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، جب بہت اچھا فرینڈلی ماحول ہوتا ہے تو بلڈنگ کنٹرول کے نام پہ یا کوئی کورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے کہ جی آپ کراچی میں بین لگا دی گئی ہے. لیکن سر، لو کاسٹ اسکیموں کی طرف تو بہت زیادہ کام ہوا ہے، جس پہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے لو کاسٹ پہ کام کیا ہے. تو لو کاسٹ کے حوالے سے مجھے بتائیں سر. دیکھیں، لو کاسٹ میں بھی دو ہیں. ایک تو حکومت سندھ خود بھی لو کاسٹ تو نہیں کر رہی، وہ سیلاب زدگان کے حوالے سے انہوں نے بڑا قدم اٹھایا، اور میں سنتا بھی رہتا ہوں، یہ چیزیں ہو بھی رہی ہیں. تو میرے نزدیک، کیونکہ میرا یہ سیکٹر ہے، میں بہتر جانتا ہوں اور ہمارے لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو کام وہ کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ ہماری ہوگی، ہم کریں گے. لیکن یہ ان کی کیپیسٹی ہے، ایک لمیٹیشن ہے. آپ کو 1 کروڑ گھر نہیں ہے، آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ سے اس کو نہیں نپٹا سکتے. آپ کو لازمی پرائیویٹ سیکٹر کو اپنے ساتھ، اور حکومت سندھ کی مثال دیتے ہیں ملک میں کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں اس نے بہت اچھے کام بھی کیے اور کر بھی رہے ہیں. تو اس میں بھی ان کو تھوڑا سا اسٹیپ لینا ہوگا، لیکن اسٹیپ لینے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لوگوں کو یہ انشور کرانا ہوگا کہ جو بھی فیصلے جب ہوں یا جو بھی فیصلہ کریں اس حوالے سے، چونکہ جب کوئی کام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے نا، تو اس آپ کے ساتھ آنے والے انویسٹر کا، پرائیویٹ پارٹنرز کا سرمایہ لگ جاتا ہے. تو اس کو پھر اسٹیٹ گارنٹی کریں کہ کوئی بھی وجہ ہو، کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی حالات ہوں، اس کو کوئی روک نہ سکے. اگر یہ پورے ملک میں اگر یہ ماڈل آپ نافذ کر دیں کہ آپ جو بھی کانٹریکٹ دینے جا رہے ہیں، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، تو کم از کم یہ اسٹیٹ گارنٹی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. یہ جو کبھی K4 رک جاتا ہے، کبھی لال بس رک جاتی ہے، کبھی کچھ رک جاتا ہے، کبھی حکومت آتی ہے، پھر نگراں آتی ہے، تو یہ چاہے نگراں آئے، حکومت آئے، جو آج حکومت ہے وہ ہو، کوئی اور حکومت ہو، اس کو متاثر نہ کر سکے. تو جب تک یہ ہم اسٹینڈ نہیں لیں گے، دیکھیں قانون میرے سے زیادہ یا ماہرین کہہ لوں ان کو، ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے. بہت بڑے بڑے اس شہر میں، اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن وہ بھی کب ان کو پتہ بھی ہے جو میں بات کر رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ لوگ سنیں گے تو انہیں اندازہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں مجبور ہوتے ہیں، ان کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہیں. تو وہ لمیٹیشن میں کہتا ہوں ختم کر دیں، وہ بیریئرز ان کے آگے سے ہٹا دیں. جو بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اس اتھارٹی کو پاور دیں، اور وہ پاور پھر مطلب پاور کا مطلب پاور ہوتا ہے، کیونکہ ایک وزیر اعظم تو پورا ملک کی اتھارٹی کو نہیں چلا سکتا، ایک صوبے کا کوئی وزیر اعلیٰ تو نہیں چلا سکتا. آپ نے سبلیٹ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو سبلیٹ کرنا ہوگا. ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آج میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سیکٹر کو، اگر آپ نے کندھے پہ ہاتھ، دیکھیں پوری دنیا میں روڈ شو کیے جاتے ہیں سفارتی سطح پہ، حکومتی سطح پہ، اور وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں، صرف اس پرٹیکولر سیکٹر میں جس کو یہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کہتے ہیں.
آپ اس میں سرمایہ لگائیں, بلڈنگ بنائیں, کام کریں, پروفیٹیبل بھی ہے, ٹیکس بھی نہیں لیں گے آپ کو, سیکیور بھی کریں گے آپ کو, پاسپورٹ بھی دیں گے آپ کو, ریزیڈنٹ پرمٹس بھی دیں گے, فیملی پروٹیکشن بھی دیں گے, ٹیکس فری بھی سارا ہالیڈے بھی آپ کو ملے گا. اس سیکٹر میں وہ اتنی محنت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اس سیکٹر کی اہمیت کیا ہے. آج سعودی عرب بھی اس پورا ایک شہر بنانے جا رہا ہے, پورا شہر بنا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. کیوں وہ اس طرف گیا؟ کیونکہ اسے ان کی ورکنگ انہوں نے کی کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس سے آپ کے ملک میں پیسہ آتا ہے جاتا نہیں ہے. یہ واحد سیکٹر ہے. ایکسپورٹ میں تو آپ کوئی گارمنٹس بنا کے بیچیں گے, یا چاول آپ بیچیں گے, یا آلو آپ بیچیں گے, یا چینی آپ بیچیں گے تو پیسے آئیں گے نا. ایسا ہی ہے. ہمارے سیکٹر میں کچھ بھی باہر نہیں جاتا. ہمارے سیکٹر میں وہ چیز یہیں بنتی ہے اور پیسہ آپ کے اوورسیز پاکستانی کا ہمیں ملتا ہے, اور لازمی جب آپ ہمیں دیتے ہیں تو یہ ملک میں سرکولیٹ ہوتا ہے. بالکل ایسا. ہم ڈمپنگ نہیں ہے. یہ جو پارکنگ 4 آدمی 4 چور یا 4 کرپٹ لوگوں کے نام پہ پارکنگ کا الزام اس سیکٹر پہ لگا کے یہ بات کرنا, میں سمجھتا ہوں بہت زیادتی ہے. زیادتی ہے سیکٹر کے ساتھ. اس سیکٹر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے, اس معیشت کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے. یہ کوئی دنیا میں کوئی بھی معیشت چوری پہ نہیں چلتی ہے, کیونکہ ملک کی معیشت میں سب سے بڑا حصہ جو ہے یہ کنسٹرکشن فیلڈ کا میں نے کہا نا کہ اگر اہمیت آپ کو پتا ہو. ہم سے پوچھتے ہیں اکثر پروگرام میں کہ کتنا ٹیکس آپ دیتے ہیں, پھر وہ ہمارے سامنے ایک موبائل امپورٹر کو کہتے ہیں جی یہ ٹاپ ٹیکس پیئر ہے. آپ اس کو پوچھیں کتنا فورن ایکسچینج باہر اس نے دیا, کتنا فورن ایکسچینج باہر دیا. یہ لے کے گیا موبائل خریدنے کے لیے, اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے ٹیکس دیا آپ کو. اس نے کون سا احسان؟ ہمارا سیکٹر ہے, کچھ باہر نہیں بھیجتا, پیسے لاتا ہے اور اپنے ملک میں گھماتا ہے. بہت فرق ہے, زمین آسمان کا. ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کا اماؤنٹ کیا ہے ٹیکس کا اس کنسٹرکشن سیکٹر کا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی کہ 800 ملین ہزار گز پہ ڈیوٹی پیڈ گڈس کو میں کنزیوم کر جاتا ہوں. وہ ڈیوٹی آپ کو ملتی اس لیے کہ میں کنزیوم کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی. یہ ہے میرا کنٹریبیوشن. یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ میں آج 62-63% آپ مجھ سے لے رہے ہیں, یہ ان پیسوں کے علاوہ ہے جو مجھے انڈر ٹیبل دینے پڑتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم چھوڑ دیں گے نا. آپ چاہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں تو آپ چاہتے ہیں, لیکن یہ ملک اس کا متمحل نہیں ہو سکتا. اس ملک کو مضبوط اکنومی چاہیے, اس ملک کو ایک فورن ایکسچینج چاہیے, اس ملک کو چلنا ہے, اس ملک کو آگے بڑھنا ہے. یہ ہماری نسلوں کا, ہمارے بچوں کا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اینڈ نہیں کر رہے, یا آج یہ قسط ختم ہو جائے گی یا آج آپ کا انٹرویو ختم ہو جائے گا تو سب کچھ اینڈ نہیں ہو جائے گا. یہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, اس ملک کو چلائے گا. ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, اس لیے نہیں کہ ہم کسی کے خلاف ہیں یا کسی سے باعث ہیں. ہم اس لیے آواز اٹھائیں گے کہ یہ ہم پہ قرض ہے اس ملک کا. بالکل ایسا ہی. جو عزت اس ملک نے ہمیں دی ہے, اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کی اکنومی کو سیکیور کریں. اس ملک میں کوئی اگر پروفیشنلی یا کوئی کمرشلی یا جو تجارتی طور پہ کوئی غلط فیصلے ہو رہے ہیں, چاہے وہ IMF کے کہنے پہ ہو رہے ہیں, تو آپ کی نظر نہیں ہے. لیکن ہمارے سیکٹر, مجھے نہیں پتا کہ کپڑا کیسے بنتا ہے, لیکن مجھے پتا ہے بلڈنگ کیسے بنتی ہے. اس لیے بلڈنگ والوں سے بلڈنگ کی بات کریں, صحیح. کپڑے والوں سے کپڑے کی بات کریں. آپ سائیکل بنانے والوں سے سائیکل کی بات کریں. آپ سائیکل بنانے والوں سے میرے سیکٹر کی بات کریں, ٹوفی بنانے والوں کی میرے سیکٹر سے بات کریں, اور مجھ سے آگے پوچھیں کہ سائیکل کیسے بنتی ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے بات. مجھ سے میرا سیکٹر پوچھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری کیا مشکلات ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ملک کیسے چلتا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سیونی کے نام پہ آپ نے جو ڈرایا, آپ مجھے, یہ ہم پاکستان میں جو رہتے ہیں نا, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے لوگ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ملک پہ احسان ہے. ہمارے یہاں بھائی اگر جس دن کمانے کی قابل ہوتا ہے نا, تو وہ گھر چلاتا ہے پورا. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا. جب باپ کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو اپنی بہنوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اپنی ماں کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے.